العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. عزیز طلباء، ہدایہ آخرین جلد ثالث کا یہ سبق ہے. آپ کے سامنے ایک عبارت ہے، نیچے کی لائن سے دوسری سطر دیکھیں. وَقَوْلُهُ إِلَّا أَنَّهَا وَزْنُ خَمْسَةٍ، یہاں سے باقی ہے. صاحبین رحمہم اللہ نے اس پر قیاس کیا تھا، اوپر والے مسئلے پر. کوئی اقرار کرتے ہوئے 1000 درہم بول رہا ہے، پھر کہہ رہا ہی ضیوف، ہی ستوقۃ، رصاصۃ، نبہرجۃ. تصدیق کر دی جائے گی صاحبین کے نزدیک، اور وہی کھوٹے درہم، ایسے درہم جس کو تجار قبول نہیں کرتے، وہ مراد لیا جائے گا. مراد لینا درست ہوگا. چاہے متصلاً کی قید لگائی تھی صاحبین نے. یہ عبارت اوپر آپ کے سامنے ہے، دیکھیں. وَإِنْ قَالَ مَفْصُولًا لَا يُصَدَّقُ، متصلاً ہو تو تصدیق کر دی جائے گی. دلیل اوپر گزر چکی. ایک دلیل صاحبین کی یہ بھی تھی کہ جیسے کوئی 1000 درہم کا اقرار کرتے ہوئے اگر وہ وزن الا انہا وزن خمسہ بولتا ہے تو اس میں اس کی تصدیق کر دی جائے گی. تو ضیوف، ستوقۃ وغیرہ بھی اگر الف درہمین میں وضاحت کرتے ہوئے کہے تو اس کی بھی تصدیق کر دی جائے گی. اس کا جواب دے رہے صاحب ہدایہ کہ صاحبین کے لیے الا انہا وزن خمسہ پر قیاس کرنا درست نہیں. وہ استثناء درست ہے، معتبر ہے. متصلاً کہا، وجہ یہ ہے کہ وزن خمسہ کا تعلق مقدار سے ہے اور ضیوف ستوقۃ کا تعلق وصف سے ہے. مقدار سے استثناء درست ہوتا ہے لیکن وصف سے استثناء درست نہیں ہوتا، چونکہ مقدار جو ماقبل میں مذکور ہے وہ ملفوظ ہے اور ملفوظ سے کسی کا استثناء کیا جا سکتا ہے. لیکن وصف کے اندر جس چیز کا استثناء کیا جاتا ہے ماقبل سے، ماقبل وہ ملفوظ نہیں ہوتا ہے قصداً، بلکہ طبعاً وہ چیز موجود ہوتی ہے، لہذا استثناء درست نہیں. الحاصل قدر اور مقدار کا استثناء درست ہے، اس کے ملفوظ اور ماقبل میں قصداً شامل ہونے کی وجہ سے، اور وصف وغیرہ کا استثناء درست نہیں ہے، ماقبل میں قصداً وہ شامل نہیں تھا. تو وزن خمسہ کا تعلق قدر اور مقدار سے ہے. ضیوف اور ستوقہ کا تعلق قدر سے نہیں ہے بلکہ وصف سے ہے. دیکھیے، الا انہا وزن خمسہ یصح استثناء لأنه مقدار بخلاف الجودہ، جودت کا استثناء الگ چیز ہے، اور ضیوف وغیرہ کا لأن استثناء الوصف لا يجوز، اس لیے کہ وصف کا استثناء جائز نہیں. كاستثناء البناء فی الدار، جیسے گھر کے اندر کوئی بنا کا استثناء کرے تو درست نہیں، چونکہ بنا دار میں وصف کے اعتبار سے شامل ہے، اس لیے اس کا استثناء درست نہیں. اور دار کی بات اقرار کیا تو اس میں بنا شامل ہی ہوگا. بنا کا استثناء درست نہیں، یہ وصف کا استثناء ہوگا، اور وصف کا استثناء الوصف لا يجوز و استثناء القدر يجوز. یہ ضابطہ نکلا. آگے دیکھیں، بخلاف ما اذا قال علی کر حنطة من ثمن عبد، اگر کسی نے ایک کر گیہوں کا اقرار کیا اور غلام کی قیمت میں، اور آگے یہ بول دے رہا ہے استثناء کے طور پر الا انہا ردیئۃ، تو یہ استثناء درست ہے یا نہیں؟ حالانکہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ردیئۃ بھی وصف ہے، اور وصف کا استثناء بھی جیسا کہ ما قبل میں بیان کیا وصف کا استثناء جائز نہیں. لا يجوز استثناء الوصف وَيَجُوزُ استثناء القدر، یہ ایک ضابطہ ماقبل سے سمجھ میں آیا. ردیتن کا اگر کوئی استثناء کرتا ہے گیہوں کے اقرار میں تو یہ استثناء درست ہے یا نہیں؟ مصنف فرما رہے بڑی اچھی بات کہ ردات کوئی وصف نہیں بلکہ ایک نوع ہے.
کوئی عیب نہیں ہے۔ ضیوف ہونا، سکے کا کھوٹا ہونا یہ عیب ہے، لیکن گیہوں کا ردی ہونا عیب نہیں بلکہ نو ہے۔ یعنی گویا گیہوں کی دو قسمیں ہیں، جید اور ردی۔ جید ایک قسم نوعن و ردی و نوعن آخر، اور ردی ہونا اس کی ایک دوسری قسم ہے۔ یہ عیب نہیں ہے بلکہ نوع ہے اور اس کے اقسام میں سے ایک قسم ہے، لأن رداءۃ نوع لا عیب، لہذا مطلق عقد اس سے سلامتی کا تقاضا نہیں کرتا، اس لیے الا ان ردیۃ کا بھی استثناء درست ہے۔ لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول غیر روایت الاصول میں یہ ہے ان یصدق فی الضیوف، کھوٹے درہم میں اس کی تصدیق کر دی جائے گی جبکہ متصلاً کہا ہو، لأن القرض یوجب رد مثل المقبوض۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں کوئی عبارت چھوٹ رہی ہے۔ جی، وعن ابی حنیفہ سے پھر سے دیکھیے، فی غیر روایت الاصول کے بعد ایک چھوٹی سی عبارت چھوٹ رہی، فی القرض ان یصدق فی الضیوف، کہ اگر عام معاملے کی بات ہے بیع اور شراء، اس میں 1000 کا اقرار کرتے ہوئے الا انہا ضیوف کہہ رہا تو تصدیق نہیں کی جائے گی، لیکن اگر قرض کا اقرار کر رہا ہے 1000 اور اس میں اگر کہہ رہا الا انہا ضیوف، قرض کے اقرار میں اس 1000 کے کھوٹے ہونے کا اقرار کر رہا ہے، متصلاً کہہ رہا ہو، تو امام صاحب کا قول ہے کہ قرض میں اس کی تصدیق کر دی جائے گی، اس لیے کہ قرض میں مثل مقبوض کو ہی لوٹایا جاتا ہے، مثل قرض کو لوٹایا جاتا ہے، جیسا لیا تھا ویسا لوٹا رہا ہے، لیکن عقد اور بیع میں عیب سے سلامتی کا تقاضا کیا جاتا ہے، تو عقد اور بیع میں الا انہا ضیوف کی تصدیق نہیں ہوگی، چونکہ مطلق عقد ہر عیب سے سلامتی کا تقاضا کرتا ہے، لیکن قرض میں عیب سے سلامتی کا تقاضا نہیں۔ قرض نام ہے مثل کے لوٹا دینے کا، ہو سکتا ہے اس نے جو 1000 لیا ہو بطور قرض کے وہ خود کھوٹے ہوں۔ جی، اس لیے قرض میں امام صاحب کے نزدیک اگر وہ الا انہا ضیوف اگر کہتا ہے متصلاً تو تصدیق کر دی جائے گی، لأن القرض، تو یہ جو عبارت ہے آپ کے سامنے فی غیر روایت الاصول کے بعد فی القرض کا لفظ چھوٹا ہوا ہے، انه يصدق في الضيوف اذا وصل لان القرض يوجب رد مثل المقبوض وقد يكون ضعيفا، اور کبھی وہ کھوٹا بھی ہوتا ہے قرض کے اندر، کما فی الغصب، جیسا کہ غصب کے اندر، لیکن ظاہر روایت میں بہرحال نہ بیع میں تصدیق کی جائے گی الا نہ ضیوف، اور نہ قرض میں تصدیق کی جائے گی، تو ظاہر روایت کی وجہ کیا ہے کہ ان التعامل بالجیاد، کہ لوگوں کا معاملہ جیاد کے ذریعے ہوتا ہے، تو جیسے بیع اور شراء تعامل میں شامل ہے، قرض اور دیون بھی تعامل ناس میں شامل ہے، اور تعامل ناس میں ججود ہوتا ہے، فن صرف مطلق الیہا، لہذا مطلق قرض کو بھی اسی جیاد کی طرف ہی پھیرا جائے گا۔ آگے کی عبارت دیکھیں، ایک شخص اقرار کرتے ہوئے کسی کے کہہ رہا لفلان علی 1000 درہم ضیوف، بیع کا ذکر نہیں کر رہا ہے، اقرضنی قرض کا ذکر نہیں کر رہا ہے، بیع قرض کچھ بھی ذکر نہیں، صرف 1000 کھوٹے درہم کا اقرار کر رہا، ولم یذکر البیع والقرض، بیع اور قرض کا ذکر نہیں کیا۔ بیع اور قرض میں عیب سے سلامتی مطلوب ہوتی ہے، لیکن یہ مطلق اقرار کر رہا ہے 1000 کھوٹے درہم فلاں کے میرے اوپر، بیع اور قرض کا تذکرہ نہیں کیا۔ اب کیا حکم ہے؟ 2 قول ہے، کہا گیا کہ بالاجماع تصدیق کی جائے گی، کیونکہ دراہم سب کو شامل ہے، کھوٹے کو بھی اور جید کو بھی۔ اور دوسرا قول امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے لا یصدق، تصدیق نہیں کی جائے گی، اور تصدیق نہ ہونے کی وجہ یہ ہے گرچہ وہ مطلق بول رہا علی 1000 درہم ضیوف، ہوتا یہ ہے کہ یہ بھی جو 1000 کھوٹے درہم کا اقرار کر رہا ہے اس کو بھی عقد ہی پر محمول کیا جائے گا، کہ کسی عقد کی وجہ سے، چاہے وہ عقد بیع کا ہو یا قرض کا ہو، اس کے اوپر محمول کیا جائے گا۔ غصب وغیرہ جو حرام چیز ہے اس کی طرف محمول نہیں کیا جائے گا، استہلاک غصب اور حرام چیز کی طرف محمول نہیں کریں گے۔ بہتر یہی ہے کہ اس طرح کے اقرار کو حلال پر محمول کیا جائے، حلال بیع ہے اور قرض ہے، اور کھوٹے اور بیع اور قرض کے علاوہ دوسرے پر محمول کرے غصب وغیرہ پر، تو حرام کی طرف جانا ہوگا جو مناسب نہیں ہے۔
تو گرچہ اس نے بے اور قرض کا ذکر نہیں کیا علیہ الف درہم ضیوف، لیکن اس کو بھی عقد بے یا قرض کی طرف لوٹایا جائے گا. تو اس لیے بعض حضرات نے تو کہا تصدیق کر دی جائے گی بالاجماع، اس لیے کہ دراہم سب کو شامل ہے، لیکن امام صاحب نے کہا لا یصدق، تصدیق نہیں کی جائے گی. وجہ سنیے آگے ہے، یہ وجہ آئی ہے لین مطلق الاقرار ینصرف الی العقود، اس لیے کہ مطلق اقرار جو لوٹتا ہے عقود اور معاملات کی طرف ہی لوٹتا ہے مطلق اقرار. تو اس اقرار کو بھی عقود ہی پر محمول کریں گے، معاملے کے اوپر محمول کریں گے، وہ معاملہ بیع اور شراء ہو یا قرض ہو. لتعینھا مشروعتاً، اس کے متعین ہونے کی وجہ سے شریعت سے مشروع طور پر عقود مشروع ہونے کی وجہ سے متعین ہے. لا الی الاستہلاک المحرم، نہ کہ اس ہلاکت اور ضیاع کی طرف اس کو محمول نہیں کیا جائے گا جو حرام ہے. یعنی مراد غلط چیز کو، غصب وغیرہ کو مراد نہیں لے گی کہ غصب کے 1000 درہم کا اقرار کر رہا ہے جو حرام ہے، اس کی طرف اس کو محمول نہ کیا جائے، بلکہ عقود بے اور شراء ہی پر اس اقرار کو بھی محمول کیا جائے، یہی بہتر ہے. آگے کی عبارت انشاءاللہ العزیز کل پڑھیں گے. اس ضابطے کو آپ اچھی طرح یاد رکھیں جو آخر میں صاحب ہدایہ کی خصوصیت ہے کہ چھوٹی چھوٹی عبارت میں بڑے ضابطے کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں. کئی ضابطے ما قبل میں آئے ہیں، آپ نے غور کیا ہوگا آج کے سبق میں بھی اخیر میں آپ نے دیکھا تھا کہ استثناء القدری یجوز و استثناء الوصف لا یجوز. اس طریقے کا ضابطہ بہت سی جگہوں پر مصنف ذکر کرتے ہیں. کاش کوئی ایسا طالب علم ہو، کوئی ایسے عالم ہو جو صاحب ہدایہ کے ایسے ضابطوں کو یکجا کر دے. جہاں جہاں صاحب ہدایہ کی عبارتوں سے اس طرح کے ضابطے اور اصول سمجھ میں آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.